کہتے جی کہ انٹرنیٹ سے علماء کے جو درس ہوتے ہیں اس سے علم حاصل کرنا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے۔ جو لوگ قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک آدمی نے مسجد جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا، طواف کر لیا، صفا کرنا بھول گیا۔ طواف کے بعد اس نے سر پہ اس طرح پھروا کے حلق کرا لیا۔ اب حلق کرانے کے بعد یاد آیا کہ صفا مروہ نہیں کی، تو بہرحال اس پہ دم پڑ گئی کہ اس نے صفا مروہ چھوڑی ہے۔ صفا مروہ واجب ہے عمرے میں۔ ہاتھ دھونے والے ٹینک میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت ہے، خاص طور جہاں بیٹھنے سے نجاست کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، پھر اسی جگہ کو دھو ڈالا کریں، پانی بہا لیں، مجبوری ہے، آپ دوسری جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہاں سعودی عرب میں گوشت جو ہے وہ مشینوں سے نہیں کاٹا جاتا، یعنی جو ان کا اپنا انتظام ہے وہ ذبح ہوتا ہے۔ البتہ جو گوشت باہر سے آتا ہے ان کے ساتھ کنٹیکٹ یہی ہے کہ وہ ذبح کر کے بھیجیں گے، لیکن اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ نفلی طواف ہو یا عمرے کا یا حج کا، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، نفل نہیں۔ ایک عورت ہے، اسے طلاق ہو گئی، اس کا ایک بیٹا ہے، ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم، اگر وہ غریب ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کہتے جی آپ نے 2 دن پہلے اپنے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا، ہم بڑی دعا کرتے رہے، اللہ آپ سب کچھ جزائے خیر دے۔ الحمدللہ وہ سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اگر خواتین نے مصنوعی زیورات پہنے ہوئے ہیں نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور ان کی اولادوں کو کامیاب کرے، صالح بنائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور ان کو اپنی عبادتوں پہ غرور ہوتا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ بہرحال ایک کتاب ہے جو منتخب احادیث جس میں جمع ہیں، بالکل پڑھا کریں، مسجد میں درس بھی دیا کریں۔ میاں بیوی جماعت کرا سکتے ہیں، اگر کوئی اور نہ ہو تو کرا سکتے ہیں۔ نوز پتہ نہیں فٹنگ کے ساتھ عمرہ ہو سکتا ہے، بہرحال وہ نہیں باندھنا چاہیے نقاب، کپڑا آگے لٹکا کے رکھے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ نمازی کے آگے سے نہ گزریں، کوشش کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ عمرے کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نیت ہے، احرام ہے اور طواف، پھر صفا مروہ جو ہے واجب ہے، حلق جو ہے وہ واجب ہے۔ طواف یا صفا کے چکر کم ہوں، اگر ایک آدھا چکر کم ہو تو پھر تو ہو جائے گا، لیکن زیادہ کم ہو تو دوبارہ کریں۔ داڑھی رکھنا جو ہے یہ بالکل واجب ہے، اور اس کے منڈانے والا جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور داڑھی جو ہے صرف میرے آقا کی سنت نہیں بلکہ سنت الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت۔ جنازے کے بعد جو الگ دعا کرتے ہیں وہ بدعت ہے، اصل دعا وہی ہے جو جنازے میں ہے، جو خود حضور نے کی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اس سے بڑی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ جنازہ اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا، آہستہ پڑھا جاتا ہے۔
میری بھانجی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے والد سید محمد منیر الحق بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں ایک بچی منائل شکیل کینسر میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اوپر والی چادر اتار کے قمیص پہن لی، پھر یاد آیا کہ میں نے حل کرانا ہے، پھر قمیص اتار دی تو پھر حل کرا، ٹھیک، کوئی دم نہیں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو حج نصیب فرمائیں۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت اس مستحب کی حیثیت میں ہیں، لیکن حنفی مسلک میں ان کا نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے، حرم نہ پہنچ سکیں، ٹھیک ہے، عورتیں ہوٹل میں پڑھ لیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، اللہ سے مایوس نہ ہوں اور یقین کامل کے ساتھ وہ دعا مانگیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ خانہ کعبہ پر رشتہ داروں کے نام لکھتے ہیں، بالکل گناہ ہے۔ 2 طواف اکٹھے کر لیے تو بعد میں 2 رکعت پڑھنی ہوں گی۔ طواف شروع کرتے ہوئے کندھا نہیں نکالا، چوتھے چکر میں یاد آیا تو نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں ہے، سنت سے البتہ محروم ہو گئے۔ کان میں تکلیف ہے تو آپ زمزم پی کے دعا کریں۔ اگر آدمی دن میں 2 مرتبہ عمرہ کرے تو ہر دفعہ سر پہ اسرا پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی گنجا آدمی بھی عمرہ کرے اس کو بھی سر پہ اسرا پھروانا ہوگا۔ میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ پڑھتے ہیں، ہم تو اعتراض نہیں کرتے۔ اعتراض تو وہ کرتے ہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان پر، حالانکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے۔ میری اولاد نہیں ہے، میں نے ایک بیٹی لی ہے گود میں، اس کی ولدیت آپ اپنی نہیں تبدیل کر سکتے، اس کے باپ کا نام ہی لکھیں گے۔ ناجائز کمائی سے مسجد کی تعمیر کرنا بالکل ناجائز ہے۔ میں نے ایک دوست کو پیسے دیے ہیں کاروبار کے لیے، اس نے کوئی فکس نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا کبھی زیادہ کبھی تھوڑا نفع آپ کو دوں گا، کوئی حرج نہیں ہے۔